بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل سید عاصم منیر صاحب، سربراہ پاکستان بری فوج، آپ سے مجھے اس پیغام میں 3 مختصر باتیں کرنی ہیں۔ ایک تنقید ہے، ایک تحسین ہے، اور ایک گزارش ہے، تجویز ہے۔ تنقید میری یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں بھارت کے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اور ہم بالکل مختلف ہیں، ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا وہ کلام کہ جو آپ کے سینے میں ہے، وہ کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ اس سے بالا تر ہیں جنرل صاحب کہ آپ کسی قومی نظریے کو بیان کریں۔ جو کلام آپ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، جس کو آپ بیان کرتے ہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے دن ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بات پہنچائی گئی تھی تو وہ ایمان لائے تھے۔ نہ جانے کتنے عمر، کتنے خالد بھارت میں موجود ہوں گے۔ اس طرح سے ہمارے سخت بیانات کے نتیجے میں وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ یقیناً اگر بھارت ہمارے خلاف کوئی جارحیت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے، جو آپ نے دیا، لیکن ایسے بیانات نہ دیجیے جس سے کہ ہم ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں۔ جو بات قابل تحسین ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ابھی حالیہ جنگ میں بھارت کے خلاف حملہ کرنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اور آپ کے ساتھی اللہ کے آگے گڑ گڑائے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ زندہ کر دیا۔ آپ قابل رشک ہیں۔ جب آپ نے جارحیت نہیں کی، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ نے صبر کے ساتھ کام لیا اور پھر اس کا جواب دیا اور اللہ کے آگے آپ گڑ گڑائے، جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بدر سے پہلے، تو پھر کون آپ کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ شامل تھا، اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً آپ بہت قابل رشک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے۔ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس وقت قوم کے لیے جس درجے میں مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ اب تک کر چکے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کے لیے اہم ترین چیز ہمارا آپس کا وہ معاہدہ ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ اس آئین کی پاسداری ہمارا دینی فریضہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی فوج کی طرف سے اس بات کا اعلان کیجیے کہ اب آئندہ کبھی فوج کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ میں تو آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو حیثیت حاصل ہے اس وقت، آپ اس
ان اقدامات پر تنقید بھی کریں کہ جو اس سے پہلے بعض لوگوں نے پاکستان کے آئین کے خلاف کیے۔ اس سے آپ یقین جانیں کہ ہمارے ملک کا دفاع ہی مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور اس کے اندر آئندہ کبھی بھی اس کا خدشہ نہیں رہے گا کہ اس کے آئین اور اس کے نظام کے خلاف کوئی داخل سے حملہ آور ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ جہاں سے بنیان مرصوص آپ نے لیا اس کا بیان، اس کے الفاظ، اسی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو سخت غصہ دلانے والی ہے یہ بات، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آئین میں جو کچھ لکھا ہے یہ وہ بات ہے جو ہم کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد ہمارا عمل ہے۔ ہمارے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کوئی ایسا اقدام کر کے جائیں اپنے اس دور میں کہ جس میں آپ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ آئندہ کبھی کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ ہمارے آئین کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔